بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جیسا کہ درس کا اعلان ہوا کہ پیش آنے والے حالات اور حادثات سے عبرت حاصل کرنا، یہ ایک خطبہ جمعہ ہے فضیلت الشیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کا فی الحث علی الاعتبار بما یجری من الحوادث۔ تو شیخ شروع فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف کرتے ہوئے، الحمدللہ القائل، تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ضرور بالضرور ہر اس کے لیے جو بہت صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے ہیں۔ سورۃ ابراہیم آیت 5۔ وہ اللہ کہ جو عقوبت اور سزا کو جلد بھی دیتا ہے لوگوں کے کیے گئے کرتوتوں کی بنا پر، ان کی ہاتھوں کی کمائی کی بنا پر اس دنیا میں، تاکہ انہیں مزہ چکھائے بعض ان چیزوں کا جو وہ کرتے ہیں، تاکہ وہ رجوع کریں، لوٹ آئیں، پلٹ آئیں۔ میں اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اس کی تمام نعمتوں پر، اور اس سے مزید اس کا فضل و کرم مانگتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار درود و سلام ہوں آپ پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یہ بات اچھی طرح سے جان لو کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ان چیزوں سے عبرت حاصل کرو جو کچھ تم دیکھتے اور سنتے ہو، حادثات اور سزائیں گزری ہوئی امتوں پر یا موجودہ امتوں پر۔ چنانچہ نیک بخت اور سعادت مند تو وہ ہیں جو دوسروں کو دیکھ کر عبرت پکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کیسا کچھ انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان پر تباہی ڈال دی اور ان جیسے دوسرے کافروں پر بھی۔ اور فرمانے باری تعالیٰ ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اس سے پہلے جو آیت تھی وہ سورۃ محمد کی آیت 10، اور یہ جو آیت ہے اس میں فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ عبرت پکڑو اے اہل بصیرت، عبرت پکڑو۔ سورۃ الحشر کی پہلی آیت میں فرمایا، اور فرمایا کہ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کیا ان لوگوں کی رہنمائی کا سبب نہیں بنا، ان لوگوں کی ہدایت کا اور سبق حاصل نہیں کیا ان لوگوں نے جو اہل زمین کے بعد زمین کے وارث بنے، ایک لوگوں کے بعد دوسرے لوگ جو وارث بنے، کہ لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیں، سزا دیں۔ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یا ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ وہ کچھ سن ہی نہ پائیں۔ اس سورۃ الاعراف آیت 100 ہے۔ اس معنی میں بہت ساری آیات آئی ہیں جس میں اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم عبرت پکڑیں جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے ظالموں کے ساتھ، مجرموں کے ساتھ جو ہم سے پہلے گزرے یا ہمارے ماحول میں ہمارے ارد گرد موجود ہیں، تاکہ ہم ان کے طریقے اور ان کے راستوں سے بچیں
ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی وہی حال ہو جو ان کا حال ہوا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اپنے بندوں کے ساتھ رحمت میں سے ہیں کہ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورۃ النحل آیت 90۔ تو اے اللہ کے بندو، اگر ہم اپنے حالات پر نظر کریں اور جو کچھ ہمارے ماحول میں چل رہا ہے تو ہم بخوبی اس کا ادراک کر لیں گے کہ ہم شدید خطرے میں ہیں۔ اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، اپنے معاملے کو سدھارا نہیں، جو کچھ ہم نے بگاڑا ہے اپنے حالات کو، تو ہم اسی قسم کی باتیں سنتے رہیں گے جو کچھ ہمارے پڑوسی ممالک میں ہوتا ہے کہ پے در پہ ایک کے بعد ایک عقوبتیں اور سزائیں اللہ تعالی کی طرف سے آتی رہتی ہیں۔ زلزلے آتے ہیں جو پورے ہستے بستے شہروں کو اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں، عمارتیں منہدم ہو جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، اور ہزاروں لاکھوں لوگ ہلاکت کا شکار ہو جاتے ہیں، نادار و بے گھر ہو جاتے ہیں، اور ہزاروں دوسرے اس حالت میں رہ جاتے ہیں کہ بے سر و سامانی کیا حال ہوتا ہے، نہ سر چھپانے کی چھت ہوتی ہے، نہ ہی کھانے پینے کے لیے کچھ ہوتا ہے۔ تو اب تک اور ابھی بھی اس دنیا کے ساتھ، اس عالم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آندیاں، طوفان جو تباہی اور مچا دیتی ہیں، اور اس قسم کے سیلاب جو ہر چیز کو غرق کر کے رکھ دیتے ہیں، وافر مقدار میں اموال تلف ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور جو کچھ زراعت وغیرہ حاصل کی ہوتی ہیں لوگوں نے، کھیتی باڑیاں، وہ بھی تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی ہیں۔ لوگ بارودوں کے سائے میں، میزائلوں کی بارش میں اور توپوں کی کڑک کے نیچے زندگی گزارتے ہیں، اور انہیں جس طرح کھیتی کاٹ دی جاتی ہے اس طریقے سے انسانوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ نہ چین کے بستر ہوتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایک دوسرے پر مسلط کر دیتا ہے۔ ان کو بھی کوئی ایک قرار حاصل نہیں ہوتا ایک جگہ پر ٹکاؤ۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک بہت بڑا لیڈر ہے، کوئی ان کا بڑا رہنما ہے جو باقاعدہ حکم کرتا ہے، منع کرتا ہے، اس کی چلتی ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہوتا ہے حکومت، لیکن جلد ہی اس کا بھی وقت پورا ہو جاتا ہے اور وہ ذلیل ترین بن کے رہ جاتا ہے اپنے دشمنوں کے ہاتھوں۔ یہاں تو اسے وہ بدترین طریقے سے قتل کر دیتے ہیں، یہاں پھر اسے باقی رکھتے ہیں کہ وہ انہی کے عذاب اور ذلت کے تحت کچلتا رہتا ہے۔ اتنے گروہ بن جاتے ہیں جو باہم دست و گریباں ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ بھڑ رہے ہوتے ہیں، اور ایسا فتنہ مشتعل ہوتا ہے، اس کی آگ بھڑکی ہوتی ہے جس کا ایندھن انسانی لاشیں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کافر ممالک ہیں بڑے بڑے، جو خود کو کچھ سمجھتے ہیں، وہ اس قسم کے فتنوں کی آگ بھڑکاتے ہیں، اسے ایندھن مہیا کرتے ہیں، اور بڑے بڑے جو لیڈر ہوتے ہیں مختلف ممالک کے، ان کے درمیان باہمی عداوت اور نفرتیں پیدا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ان کو لڑا کے ختم کر دیں۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ کے بندوں وجہ ہے اور سبب ہے اسلام سے دوری کا، اور اللہ کے دین کو جان لینے کے بعد اس سے بیگانہ ہو جانے کا، اس سے انجان ہو جانے کا، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت سے منہ موڑنے کا، اور اسے کافروں کے بنائے گئے نظام سے بدل دینے کا، چاہے وہ کمیونزم ہو یا چاہے وہ سرمایہ دارانہ نظام ہو یا اس کے علاوہ کوئی ہو۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تحکیم، یعنی اس کے مطابق فیصلے کرنا چھوڑ دیے اور اپنے فیصلے ان کی طرف لے جانا انہوں نے چھوڑ دیا، بلکہ انہوں نے عقیدہ رکھا کہ یہ کافی نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے کافی نہیں ہیں،
تو پھر انہیں اس قسم کے فطرت کے اندر بگاڑ کا اور فساد کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کے دلوں میں اندھیرا چھا گیا، اور ان کے جو فہم ہے وہ بھی گندے ہو گئے، میلے ہو گئے، اور ان کی عقل ماری گئی۔ تو پھر یہ تمام امور اور یہ تمام کام عام ہو گئے جو آپ دیکھتے ہیں کہ ان پر یہی چیز غالب آ کے رہ گئی، یہاں تک کہ جو چھوٹا ہے وہ اسی پر تربیت پاتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اور جو بوڑھا ہو جاتا ہے اسی میں پلتا ہوا، اسی میں زندگی گزارتا ہوا بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اسے وہ منکر اور برائی ہی نہیں سمجھتے، تو ان کے پاس دوسرے ریاستیں آ جاتی ہیں جو ان میں بدعات رائج کرتی ہیں سنتوں کی جگہ، اور خواہش نفس کی پیروی رائج کرتی ہے رشد و ہدایت کے بجائے۔ گمراہی وہاں پر آ جاتی ہے ہدایت کے بجائے، اور منکر جگہ لے لیتا ہے معروف کی، اور جہالت جگہ لے لیتی ہے علم کی، اور ریاکاری اور دکھلاوا جگہ لے لیتی ہے اخلاص کی، اور باطل جگہ لے لیتا ہے حق کی، اور جھوٹ آ جاتا ہے سچائی کے بجائے، اور مداحنت ہوتی ہے نصیحت کے بجائے، اور ظلم آ جاتا ہے عدل کے بجائے۔ تو پھر ان امور کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ جب یہ باتیں اور یہ امور دیکھیں کہ آ رہے ہیں، اس کے جھنڈے گڑ رہے ہیں، تو پھر یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ انسان زمین کے نیچے چلا جائے، قبر میں اتر جائے، اس سے بہتر ہے کہ وہ زمین کی پشت پر جیے، اور وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسنا شروع کر دے، اس سے بہتر کہ وہ نیچے وادیوں میں رہے، اور وہ وحشی جانوروں کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس سے زیادہ سلامتی میں رہے گا کہ وہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ رہے، جس سے زمین لرز اٹھتی ہے، آسمان اندھیر ہو جاتا ہے، بر و بحر میں خشکی و تری میں فساد برپا ہو جاتا ہے ان بدکار لوگوں کے ظلم کی وجہ سے، برکات اٹھ جاتی ہیں، خیر و بھلائی کی قلت ہو جاتی ہے، جانور تک نحیف ہو جاتے ہیں، زندگی بیکار ہو جاتی ہے ان ظالموں کے، ان فاسقوں کے ظلم کی وجہ سے۔ دن کی روشنی روتی ہے، اور رات کا اندھیرا بھی ان کے خبیث اعمال اور بری حرکات کی وجہ سے اثر انداز ہوتے ہیں، اور کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں اللہ تعالی کے، اور جو آنے جانے والے فرشتے ہیں جن کی ذمہ داریاں تبدیل ہوتی ہیں، وہ اپنے رب کے ہاں شکوہ کرتے ہیں اس کثرت سے برائیوں کا، فواحش کا، اور منکرات اور برائیوں کے غلبے کا، اور کبھی حرکتوں کے عام ہو جانے کا۔ تو اس قسم کے جو حالات ہیں، اللہ تعالی کی قسم یہ ڈراوا ہے کہ عذاب کا سیلاب آیا چاہتا ہے، اس کے بادل چھا چکے ہیں، اور اس کی پکار دینے والا، اس کی اذان دینے والا، رات کے جو سائے ہیں بلا اور آزمائش کے، وہ پورے بھر چکے ہیں، جس طرح بادل بھر جاتے ہیں، ان کے اندھیر چھا چکی ہے۔ یہ اس قسم کے حالات ہو جاتے ہیں، اور اس راستے سے آپ بچ سکتے ہیں، اس کو چھوڑ سکتے ہیں توبہ کرتے ہوئے، سچی اور پکی توبہ، توبۃ النصوح۔ جب تک توبہ کرنا ممکن ہے اور اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن آپ کا یہ حال ہے گویا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دروازہ بند ہو چکا ہے۔ جب اس قسم کے حالات ہو جائیں تو یوں لگتا ہے اور کوئی رہن رکھی ہوئی چیز چھین لی گئی ہے اور پر تول لیے گئے ہیں کہ اب آیا کہ آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، تو ان قریب ظالم جان لیں گے کہ لوٹنے کی وہ کس جگہ لوٹ کر جاتے ہیں۔ سورۃ الشعراء آیت 227 ہے۔ تو شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے بندو، بلا شبہ یہ جو معاملہ ہے ہمارے اس دور اور وقت میں تو اور زیادہ بڑھ گیا ہے، امام ابن القیم رحمہ اللہ کے دور کے مقابلے میں۔ یہ ابھی ان کا کلام گزرا ہے۔ تو اب تو اسلام اجنبی ہو کے رہ گیا ہے، اپنے ہی مسلم ممالک میں اکثریت نے جو ہے صرف اسلام کی جانب نام کی نسبت کرنا یہی کافی سمجھ لیا ہے
کہ اس کی جانب منسوب ہوتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، بغیر اس کے احکام پر عمل کیے ہوئے ان کے عقائد میں شرک داخل ہو گیا ہے، ان کی عدالتیں وضعی قوانین، اپنی طرف سے بنائے گئے قوانین شریعت کو چھوڑ کر اس پر عمل پیرا ہے، اور ان کے جو مال ہیں وہ جمع کیے گئے ہیں حرام کے ذریعے، ربا، سود وغیرہ ان جیسی چیزوں کے ذریعے. تو اے اللہ کے بندو، فرمان باری تعالی ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد برپا ہو گیا خشکی میں، تری میں، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے کمائے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ ہم ان کو مزہ چکھائیں بعد ان کاموں کا، تمام کاموں کا بھی نہیں، تاکہ وہ اللہ تعالی کی جانب رجوع کریں. سورۃ الروم آیت 41 میں. تو اگر حکمران ظلم و ستم کرتے ہیں اور سرکش قسم کے لوگ آپ پر مسلط ہو جاتے ہیں تو یہ رعایا اور عوام کے جرم کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طریقے سے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم بعض ظالموں کو ایک دوسرے پر ہی مسلط کر دیتے ہیں. یہ سورۃ الانعام کی آیت 129 ہے. اور ایک اثر میں ہے کیف ما تکونوا یول علیکم، تم جیسے ہوگے اسی طریقے کے تم پر حکمران مسلط کیے جائیں گے. تو جب فساد برپا ہو جائے اور الحاد عام ہو جائے، منتشر ہو جائے، پھیل جائے، بے دینی پھیل جائے اور لوگ کھلم کھلا گناہ کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ پر کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر آسمان سے سنگباری کرے، ان پتھروں کی بارش کرے، یا انہیں مختلف قسم کے امراض کے ذریعے ہلاک کر دے اور جنگوں کے ذریعے ختم کر دے، یا ان پر کافر حکومتوں کو مسلط کر دے، یا ظالم جابر سرکش لوگوں کو ان پر مسلط کر دے، یا انہیں مختلف اندھا دھند احزاب اور گروہوں میں تقسیم کر دے جو انہیں برا عذاب چکھائیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الانعام آیت 65 میں قل هو القادر، کہو کہ وہ اس بات پر پورا قادر ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ وہ تم پر بھیج دے اپنا عذاب اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں مختلف گروہوں میں بانٹ دے، ویذیق بعضکم بأس بعض، اور تمہیں ایک دوسرے کے تکلیف کا مزہ چکھائے، ایک دوسرے سے لڑا بڑا دے، دست و گریباں کر دے. تو مسلمانوں کے لیے کوئی نجات نہیں ہے جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں آج اس دن، سوائے اس کے کہ وہ رجوع کریں دین اسلام کی جانب، نئے طور پہ، بالکل صحیح طور پہ رجوع کریں کہ اس کی تعلیمات کی تطبیق کریں، اسے نافذ کریں اپنے اوپر، اور اس کے احکام کی تنفیذ کریں. اللہ تعالیٰ کا کیونکہ یہ فرمان ہے، اٹل اصول ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدلتے جس میں وہ ہیں. سورۃ الرعد آیت 11. تو کوئی بھی بلا نازل نہیں ہوتی مگر گناہوں کی وجہ سے، اور وہ نہیں ہٹتی مگر توبہ کے سبب. تو ہم پر اے مسلمانوں یہ واجب ہے کہ ہم اللہ تعالی کی جانب رجوع کریں، اپنے حالات کی اصلاح کرتے ہوئے شریعت اسلامیہ کے مطابق، کیونکہ جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہرگز بھی اس امت کے آخری دور کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر اسی چیز کے ذریعے جس نے اس کے پہلے حصے کی اصلاح کی تھی. تو ہر مسلمان کو چاہیے، اس کے اوپر مسئولیت ہے، جواب دہی ہے اصلاح کے تعلق سے، جس قدر اس میں طاقت ہے، جو اس کا دائرہ کار ہے، جو ولاۃ امور ہیں، حکمران ہیں، ان کی مسئولیت بھی ہے،
اور ہر فرد کی رعایا میں سے جتنے بھی عوام ہیں ان میں سے بھی ہر فرد کی انفرادی مسئولیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی کے کاموں میں، اور نہیں تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2۔ تو جب تک مسلمانوں کی جو توانائیاں ہیں اور ان کی جد و جہد آپس میں ملتی نہیں ہیں، ایک ساتھ مل کر وہ کام نہیں کرتے اصلاح کے لیے، اور جو فساد مچاتے ہیں انہیں اس سے روکنے کے لیے، تو تب تک یہ مطلوب حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان جہاں کہیں بھی ہو وہ اسلام کے مورچوں میں سے ایک مورچے پر بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ اس سے ہٹ جاتا ہے تو دشمن وہاں سے داخل ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک حکمران جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے حکومت کی، وہ بھی اسلام کے مورچوں میں سے ایک مورچے پر ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی مملکت میں فساد مچانے والوں کو یوں ہی چھوڑ دے اور فساد اور بگاڑ مچاتے رہیں۔ اسی طرح کوئی وزیر ہے تو وہ بھی اسلام کے مورچوں میں سے ایک مورچوں پر قائم ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فساد کو پنپنے دے اپنی وزارت کے تحت۔ اسی طریقے سے کوئی آفس کا مدیر ہے، مینیجر ہے یا مدرسے کا، وہ بھی اسلام کے مورچوں میں سے ایک مورچے پر ہے، بیٹھا ہوا ہے، اس کی وہ جائز نہیں ہے کہ وہ فساد اور بگاڑ کو روا رکھے کہ وہ چلتا رہے، اس کی جانب منسوب ہونے یا اس کے ادارے کے تحت پائے جانے والے لوگوں میں یا ان کے طلباء میں منتشر ہو۔ اسی طریقے سے جو مرد ہیں اپنے گھر پہ اور اپنی فیملی کے لوگوں کے ساتھ اسلام کے مورچوں میں سے ایک مورچے پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ فساد یا بگاڑ کو اپنے گھر میں آنے نہ دے، تو مسئولیت اور جواب دہی اور ذمہ داری تو تمام مسلمانوں پر ہے، انفرادی طور پہ ہو، اجتماعی طور پہ ہو۔ اور جیسا کہ حدیث میں ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے کہ جس کی اینٹیں آپس میں مل کر ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی مسئولیت سے ہاتھ اٹھا لیں گے اور لعنت ملامت دوسروں پہ ڈال دیں گے، سارا قصور فلاں کا ہے، دوسروں کے اوپر ہی ڈالتے رہیں گے، ایک دوسرے پر الزام دیتے رہیں گے، تو یہ فساد ہمارے اندر گھس جائے گا، رچ بس جائے گا، اور ہم پر ہمارے دشمن مسلط ہو جائیں گے اور ہم پر عقوبت اور عذاب نافذ ہو جائے گا جو ہم سے دور نہیں ہے۔ ہمارے آس پاس کے پڑوسی ممالک میں جو کچھ ان کے ساتھ ان کی درگت بنی ہے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، ہم سے بھی کوئی دور نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، کیا وہ لوگ اس بات سے بے خوف ہیں جو بری بری چالیں چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے، اور یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ناگہانی اچانک کہیں سے ان پر عذاب آ جائے کہ انہیں اس کا علم بھی نہ ہو، اور یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا انہیں چلتے پھرتے ہی اللہ تعالیٰ پکڑ لیں، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں آپ چلنا پھرنا لوگوں کا مشکل ہو گیا ہے۔ اور یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم، یا ان کے خوفزدگی کی حالت میں پکڑ لیں، خوف و ہراس پوری دنیا میں پھیلا ہوا، اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیں اور امن نہ دے، فإن ربکم لرؤوف الرحیم، تو بلا شبہ تمہارا رب جو ہے وہ بہت ہی اس کے باوجود شفقت اور نرمی فرمانے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شیخ حافظ اللہ کا یہ خطبہ جمعہ ختم ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طور پہ اسلام کی کتاب و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق دیں، اور جتنے بھی منکرات، شرک، بدعات، فواحش ہیں ان سے بچنے کی توفیق دیں۔ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں ان سے تمام لوگوں کو بچنے کی توفیق دیں، اور ان کاموں کی کرنے کی توفیق دیں جس سے وہ راضی ہوتا ہے، اور ہمیں ہر قسم کے فتنوں، آزمائشوں، بلاؤں، بیماریوں سے محفوظ رکھے،
وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.